جی مسیحا کے قدرت برے نام میں آپ سب کو سلام. میں امید کرتا ہوں آپ کو میری آواز جو ہے بنا توتل کے اور بڑی باقاعدگی کے ساتھ پہنچ رہی ہے. اگر کوئی بھی پرابلم ہو تو ڈو لیٹ می نو while I streamline from here. If there is any interruption or problem or you can't hear me clearly, send a message to me and I will try to fix the problem or restart it. جی ایک دفعہ پھر آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں. جو ہی کلاس پاکستان سے میں جوائن کرے گی ہم آج اپنے اس جو ہے وہ سبق کا سیشن کا آغاز کر دیں گے. جی تھینک یو سو ویری مچ. آئی ہوپ سم بڈی ہیز جوائن می اینڈ آئی تھنک آئی شوڈ اسٹارٹ. سب سے پہلے میں کرتا ہوں آن لائن سیشن میں، اور اس دفعہ تعارف میں زیادہ لمبا نہیں کرواؤں گا. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے آن لائن جو ہے وہ TTI کی دی ٹروتھ انسٹیٹیوٹ کی کلاسز کا آغاز کر رکھا ہے، اور ہم سارے مل کے رب کے کلام کے اچھے اور اپرووڈ اور منظور نظر خدا کی نظر میں جو منظور نظر اسٹوڈنٹ ہیں وہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سلسلے میں ہم نے سمجھ سکتے ہیں معذرت کے ساتھ، اور تفسیر جو ہے وہ بڑا ضروری سبجیکٹ ہے کلام اقدس کی فہم کے لیے، اور کلام اقدس کی اشاعت کے لیے، کلام اقدس کی منادی کے لیے. جو بائبل کے طالب علم ہیں، طلبہ و طالبات ہیں، خدا کے خدام ہیں، میرے خیال میں بھی اس میں شامل ہوں. ہم سب کو اس کو سیکھنا چاہیے تاکہ ہم لائق طور پر اور درستی سے رب کے کلام کی بات کر سکیں. ابھی تک ہم جو کور کر چکے ہیں ہرمینیٹکس میں، وہ لا آف کانٹیکسٹ ہے. سیاق کا جو قانون ہے اس پہ ہم نے غور کیا تھا، سیاق و سباق غور و فکر کیا تھا. سیاق و سباق کا جو قانون ہے اس کے بعد ہم نے جو کلچر کی اہمیت پہ بھی بات کی تھی کہ کلچر کس قدر اہم اور ضروری ہے، اور ہم کس طرح کلچر کی سمجھ کے ساتھ جو رب کے کلام کی درستی سے بانٹ بھی کر سکتے ہیں، تشریح کر سکتے ہیں، اور دوسروں تک رب کے کلام کو جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں. اگر ہم کلچر کو نہیں سمجھتے تو پھر بہت ساری باتیں جو وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یا پھر ہم ان کی جو غلط تفسیر کر سکتے ہیں یا غلط سمجھ سکتے ہیں. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ان کو بھی سمجھا جائے اور ان پہ غور و فکر کیا جائے. یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہ مثالوں کے ساتھ ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم سیکھ سکیں کہ رب کا کلام کیا ہمیں سکھاتا ہے. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. سو ابھی تک ہم جو ہے وہ کور کر چکے ہیں وہ اپلیکیشن لا ہے، اطلاق کا اصول جو ہے، قانون جو ہے. اطلاق جو ہے کون سی آیات کا اطلاق کیسے اور کہاں پر اور کیوں کر ہوتا ہے. اور پھر کلچر کی اہمیت پر ہم نے بات کی تھی، اور سیاق کی اہمیت، کانٹیکسٹ کی اہمیت پر بھی ہم نے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی. آج ہم جو سیکھنے جا رہے ہیں بڑا دلچسپ ایک کہلے پرنسپل ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ بھی ہم سب کی ہیلپ کرے گا کلام اقدس کو سمجھنے، اس کی تشریح کرنے کے سلسلے میں. اسے کہتے ہیں دا سروے پرنسپل. سروے کا یا جائزہ کا جو قانون ہے اس کو بھی ہم سیکھیں گے. ایک اصول ہے، یہ قانون ہے، یہ ذہن میں رکھیں، جس کو ماسٹر کرنا بہت ضروری ہے. یہ سروے قانون ہے کیا؟ اس سے پہلے کہ میں اس کو بتاتا ہوں، اس سے پہلے ہم کلام کے کسی حصے، کسی آیت کی، کسی کتاب کی تشریح کریں، بڑا ضروری ہے کہ ہم بائبل کی فل پکچر کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں ہونی چاہیے، کہ بائبل کی پوری پکچر جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اور TTI میں اس بات پہ بڑا زور دیتے ہیں کہ اگر آپ رب کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن پوری بائبل فرام کور ٹو کور، فرام جینیسس ٹو ریویلیشن، آپ کو اس کی سٹوری لائن پتہ ہونی چاہیے. اس میں جو خدا انسانوں کے ساتھ جو ڈیلنگ کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں ساری انفارمیشن ہونی چاہیے. The survey principle is very important in hermeneutics. اور اگر ہم بائبل کے سارے کانٹینٹ سے یا مندرجات سے واقف نہیں ہیں تو we are very much prone to، اور کہہ لیں کہ ہم so we are very much prone to making mistakes. So بڑا ضروری ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں. سو آج میں آپ کو تھوڑی سی مثالیں دے کے اور چند ایک باتوں پہ غور کر کے
ہم اس بات کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سروے پرنسپل کتنا زیادہ ضروری ہے. مثال کے طور پر جیسے ایک پزل ہوتا ہے، پزل، تو وہ پزل کے اگر 100-200 ٹکڑے آپ کو دے دیے جائیں اور کہا جائے کہ تصویر کو مکمل کریں تو خاصا مشکل کام ہو جائے گا اگر آپ نے تصویر پہلے نہیں دیکھی. لیکن اگر آپ نے تصویر پہلے دیکھی اور بعد میں اس کو ہم نے جو ہے وہ گڑبڑ کر دیا اور آپ کو سارے پیسز دے دیے تو آپ پھر اس کو جوڑ لیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ہرے رنگ کے جو ٹکڑے ہیں یہ درختوں کی تصویروں، یہ مل کے درختوں کی تصویر بنائیں گے یا چراگاہ کی تصویریں بنائیں گے یا پگڈنڈیوں کی تصویریں بنائیں گے وغیرہ وغیرہ. تو اور اگر بلو کلر آ جائے تو پھر یقیناً ہم آسمان کو بنانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ، اور ریڈ کلر جو ہے وہ پھول وغیرہ. مثال دے رہا ہوں چونکہ آپ نے پکچر دیکھی ہوئی تھی، تو پکچر جب ہوتی ہے تو پھر آپ اس کسی ایک حصے کو، آپ کو پتا ہوتا ہے اس کو کہاں پر فٹ کرنا ہے یا کس حصہ سے، پوری پکچر کے کس حصہ سے یہ والا حصہ جو ہے بلونگ کرتا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. اس کے بغیر جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے. سو دا سروے پرنسپل کا سب سے پہلا جو ہے وہ کیا رول ہے جی، کیا یہ پرنسپل ہے کہ آپ پوری بائبل کو پڑھیں اور پوری سٹوری لائن کو سمجھیں کہ خدا تخلیق سے لے کر کیسے اینڈ تک انسانوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مجھے میری اپنی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بائبل کے حوالے سے اس پرنسپل پر عمل کر کے بہت جو ہے وہ وائڈن ہوئی، بہتر ہوئی. تخلیق سے ہم نے شروع کرنا ہے، اور بائبل چھوٹی کتاب نہیں. مجھے پتا ہے جو نئے خدا کے کلام کے طالب علم ہوتے ہیں، جو شروع کرتے ہیں، ان کے لیے خاصا مشکل ہوتا ہے پوری بائبل کو سمجھنا. اٹ بیکمز ریئلی ویری کنفیوزنگ فار ویری نیو ریڈرس اور دا نیو اسٹوڈنٹ آف بائبل اسکول آف دا بائبل. تو اس لیے کیونکہ دیکھیے 1189 اس میں ابواب ہیں پوری بائبل میں. 1189 چیپٹرز آر دیر ان دا بائبل، اور اس کے چیپٹر جو ہے وہ 23,214 چیپٹرز ہیں، 23,214 چیپٹرز ہیں. ارے 1189 چیپٹر ہیں اور 23,214 آیات ہیں، اور اس کے بعد کچھ 7,73,690 الفاظ ہیں. اٹس اے بگ بک. سو اس کو کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی. پوری بائبل کو پڑھیں. میں ہر طالب علم کو، بلکہ ہر مسیحی سے درخواست کروں گا کہ وہ بائبل کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھیں. اس کی سٹوری لائن آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور جب بھی کوئی پیسج پڑھا جائے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ والا جو پیسج پڑھا جا رہا ہے غالباً بائبلی تاریخ کے کس دور سے اس کا تعلق ہے. مثال کے طور پر بائبل جو ہے وہ تخلیق سے شروع ہوتی ہے. خدا کی ذات مبارکہ کا کاملہ کس طرح اپنے کلمے سے، اپنے منہ کے الفاظ سے کائنات کی تخلیق کرتے ہیں. تخلیق کے بعد پھر خدا کس طرح انسان کو بناتے ہیں، ہوا کو بناتے ہیں، باغ عدن میں رکھ دیتے ہیں، اور پھر اسے گناہ سرزش ہو جاتا ہے، سرزد ہو جاتا ہے، اور پھر وہ گر جاتے ہیں، اور پھر خدا نے باغ عدن سے نکال دیتے ہیں. پھر ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں. پھر آگے ہم جاتے ہیں، اور تو اب بڑھتے جائیں. نوح کی کہانی کو یاد رکھیں، کس طرح نوح کے دور میں انسانوں میں بدی بڑھ گئی اور طوفان نوح جو ہے وہ آتا ہے. خدا ساری انسانیت کو ختم کرتا ہے سوائے 8 جانوں کے. پھر ان کو خدا جو ہے وہ دنیا میں دوبارہ بساتے ہیں، اور نوح کے 3 بیٹے سم ہم یافت، اور ان کی نسلیں آگے بڑھتی ہیں. اس کے بعد ان کی بچے جو ہیں ان سے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر آگے بڑا واقعہ جو ہے وہ آپ کو یاد ہے کہ بابل کا برج ہے. پھر بابل کے برج پر بھی رب ایک دفعہ پھر عدالت کرتے ہیں، اور کیونکہ انسان جو ہے وہ خدا کو چیلنج کرنے پر اترایا ہوا ہے، تو وہاں پر پھر ان کی زبانوں میں اختلاف ڈالا جاتا ہے. پھر وہ تدر بتر ہو جاتے ہیں. پھر ابراہم کی بلاہٹ آ جاتی ہے. پھر ان کے 3 بیٹے، ابراہم کے بیٹے اسحاق اور جو ہے وہ یعقوب ہمیں نظر آتے ہیں. پھر یعقوب کے 12 بیٹے ہیں، پھر ان سے 12 قبیلے بنتے ہیں. پھر کس طرح یوسف مصر میں پہنچ جاتے ہیں. پھر کس طرح ساری قوم جو ہے وہ، جو باقی لوگ تھے وہ بھی اپنے یوسف کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کا باپ بھی مل جاتا ہے. پھر وہ کس طرح مصر میں بس جاتے ہیں. پھر مصر میں وہ قوم بن جاتی ہے. معاف کیجیے، وہ قوم بنتی ہے. پھر وہ قوم کس طرح وہ جو مصر کے فرعون ہیں ان کی غلامی میں چلی جاتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ جو ہے وہ یوسف بھی چلا گیا، ساری وہ جو بڑے لوگ تھے چلے گئے، اور بعد میں جو قوم ہے وہ مصر کی غلامی میں چلی جاتی ہے. پھر کیسے موسیٰ کی پیدائش ہوتی ہے. پھر موسیٰ کس طرح انہیں ملک مصر سے نکال کے لاتے ہیں. میں بڑی اسٹوری لائن بتا رہا ہوں. مصر سے نکال کے لے آتے ہیں. پھر ان کا بیابانی سفر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. اس کے اندر پھر کب شریعت دی گئی اور کیسے شریعت دی گئی،
اور اس کے بعد پھر وہاں پر وہ جو ہے بس جاتے ہیں. اور اس کے بعد ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جب بیابان میں تو کس طرح ساری پرانی نسل مر گئی اور نئی نسل کو لے کے موسیٰ چلے جاتے ہیں. وہاں پر یشوع بھی ہمیں نظر آتے ہیں. یشوع تب تیار ہو گئے تھے, پھر آج وہ جو ہے موعودہ سرزمین میں جو جنگیں لڑی گئیں اور جنگوں کی لمبی کہانی جو ہے وہ لڑی جاتی ہے, اور کس طرح سے وہ جنگوں کی کہانی جو ہے ہم کو پڑھتے ہیں. پھر ان 12 قبائل کو اس سارے ملک میں بسا دیا جاتا ہے. پھر 12 قبیلوں میں قاضیوں کا دور آتا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, اور قاضیوں کا بڑا خوفناک بلیک پیریڈ ہے. اور پھر قاضیوں کے دور کے بعد کس طرح بادشاہت کا مطالبہ ہوتا ہے. پھر آپ کو پتہ ہی ہے ساؤل اور داؤد اور سلیمان, اور پھر دوسرے بادشاہ شمالی سلطنت, جنوبی سلطنت, اور کس طرح اسور والے جو ہیں وہ سارے 10 قبائل کو لے کے چلے جاتے ہیں. اور کس طرح یہودا کا قبیلہ جو ہے وہ بچتا ہے, اور پھر اس کو بابلی وہ اسوری لے گئے جو ہے اوپر ناردرن کنگڈم, ساؤدرن کنگڈم کو پھر بابلی جو ہے وہ اٹھا کے لے گئے. یہودا کا قبیلہ بھی غلامی میں چلا جاتا ہے. پھر وہ وہاں پر جا کر بابل میں 70 سال کی غلامی کرتے ہیں. پھر 70 سال کی غلامی کے بعد پھر خدا کی نظر میں ان کی مقبولیت ہوتی ہے. اور کس طرح زربابل اور پھر نہمیہ اور یشوع کا دور وہ آگے آتا دوبارہ. ایک یشوع وہ والا, ایک یشوع یہاں پر بھی آپ کو نظر آتا ہے. تو کس طرح یہ نکل کے دوبارہ ملک میں آ بستے ہیں اور آ کے دوبارہ وہاں پر پھر وہ ہیکل کی تعمیر کرتے ہیں اور آ کے بس جاتے ہیں. اور پھر رومیوں کا دور آتا ہے. پھر دوبارہ یسوع مسیح کی آمد ہوتی ہے اور یسوع مسیح دنیا میں آتے ہیں. پھر نئے عہد نامے کا دور چلتا ہے. پھر کتابیں ہم دیکھتے ہیں کس طرح جو ہے وہ مرتب کی جاتی ہیں. اور اس طرح نئے عہد نامے کا دور جب شروع ہوتا ہے, مسیح اپنے جو ہے وہ 33.5 سال زندگی گزارتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہم اعمال کی کتاب میں پڑھتے ہیں کس طرح پھر رسول جو ہے وہ پیغام کو لے کے آگے جاتے ہیں, اور پھر کس طرح سے وہ یروشلم سے, سامریہ سے, اور اس ملک کی حدود سے باہر نکل کے دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاتے ہیں. اور آگے پھر چرچ ہسٹری ہے, اس کا مطالعہ تو اور ہی زیادہ دلچسپی کا حامل ہے. TTI میں ہم چرچ ہسٹری پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. تو کس طرح پھر پچھلی 2000 ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں خدا کا بڑا ہوا ہاتھ دیکھتے ہیں. یہ میں نے بڑا ہی مختصر آپ کے سامنے سٹوری لائن جو ہے بائبل کی پیش کی ہے, پیدائش سے چرچ ہسٹری تک. اور پھر ہم آگے مزید اس کو پڑھنا چاہتے ہیں. پھر ہمیں پتہ ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے کہ چرچ کا دور ختم ہوگا. چرچ کا دور جب ختم ہوگا تو کیا ہوگا, اس کے بعد کیا ہوگا, خداوند اپنی بادشاہت قائم کریں گے. اور پھر جو ریویلیشن کی بک ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کس طرح خاتمہ ہونے والا ہے, اور کس طرح کلیسیا اٹھائی جانے والی ہے, اور کس طرح سے مصیبت کا دور آنے والا ہے. پھر آخر کار میں مسیح نے خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ بن کے آنا ہے, فتح حاصل کرنی ہے, اور ان کی ابدی بادشاہ بن جانی. اور اب نے پھر دوبارہ اسی خوبصورت باغ میں, باغ عدن کی مانند جو باغ ہوگا, اس میں انٹر ہو جانا ہے, ایٹرنٹی میں انٹر ہو جانا ہے, ابدیت میں چلے جانا ہے. اور رب کا پھر نظام ہوگا, اور رب کی لوگ ہوں گے, اور کس طرح پھر عدالت ہوگی, اور برے لوگوں کو سفید تخت کی عدالت کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور حساب دینا پڑے گا. اور پھر ان کو, اور شیطان کا خاتمہ بھی ہو جائے گا, اور وہ لوگ جو رب کو نہیں مانتے وغیرہ وغیرہ, ان کا بھی جو ہے وہ انجام خدا کے کلام میں لکھا ہے. تو جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا دوبارہ اسی دور میں ہم جو ہے ازلیت سے جو ہم نے شروع کیا, ابدیت میں ہم نے انٹر ہو جانا ہے. تو یہ بائبل کی پوری سٹوری لائن ہے, یہ ہمیں یاد ہونی چاہیے. اور اس کے دوران انبیاء کا مطالعہ بھی از حد دلچسپی کا جو ہے وہ باعث ہوتا ہے. نبیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے, کون سے نبی کے بعد کون سا نبی جو ہے وہ ہمیں گفتگو کرتا یا خدا کا پلان انسانوں کے سپرد کردہ نظر آتا ہے. یاد رکھیں یہ بڑا ضروری ہے. اور جو ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے, دور اور ادوار اور زمانے اور سلطنتیں اور بادشاہت جو ہے وہ بھی تبدیل ہوتی چلی جائے گی. مثال میں اس کی آپ کو دیتا ہوں. یسایہ اور یرمیہ 2 نبی ہیں جن کو ہم انبیاء اکبر کی لسٹ میں شامل کرتے ہیں, اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی کتابیں ہیں. پہلے ہم یسایہ پڑھتے ہیں, پھر یرمیہ پڑھتے ہیں, لیکن کم از کم ان کے درمیان کم و بیش آئی تھنک 100 سال کا وقفہ ہے. 100 سال کا وقفہ ہے ان دونوں نبیوں کے درمیان. جب یسایہ نے لکھا تھا اس وقت اسوریوں کی حکومت, میرے ساتھ رہیے گا, جب آپ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں, تاریخ کے
ادوار میں انٹر ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب کس دور میں انٹر ہو گئے. جب یہ سایہ کی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں تب اسوریوں کا دور تھا، اور جب یرمیہ نے لکھا تو اسوری ماضی کا قصہ ہو چکے تھے، تب بابلی آ چکے تھے. بابلیوں کا دور تھا، اور بابلی یعنی کہہ لیں بس وہ دھمکی شروع تھی اور وہ کر رہے تھے. اور کس طرح یہ وہ دور تھا جب صرف یہودا بچا ہوا تھا، باقی 10 قبیلے جو ہیں وہ یہاں سے ختم ہو چکے تھے اور بابلی بالکل سر پر بیٹھے ہوئے تھے. اسی طرح سے ایک اور مثال ملاکی سے متی کی انجیل جو ہے اس کو بھی اگر دیکھیں تو اس کے درمیان بھی 400 سال کا خاموش زمانہ، اس سے تھوڑا سا زیادہ بھی ہے، 400 سال کا خاموش زمانہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے. بنی اسرائیل واپس آ چکے ہیں، ملاکی کے دور میں بنی اسرائیل جو ہیں وہ واپس آئے ہیں، لیکن اس کے بعد خاموشی کا دور ہے. کچھ بڑا بلیک سا دور ہے، ابھی کوئی اپنی گلوری نہیں یہودی لوگ دیکھ رہے، لیکن باہر سے تو وہاں پر واپس آ چکے ہیں. اور جو سزا خدا نے ٹھہرائی تھی، خیر وہ تو ان کو اٹھانی تھی اور اٹھانی پڑی، لیکن یہ جو 400 سال کا وقفہ ہے اس کے درمیان بہت کچھ جو ہے وہ ہو چکا ہے. ملاکی نے جب لکھا تھا، جب ملاکی لکھ رہا تھا تو تب جو ہے وہ پارسیوں کی، پرشینز کی حکومت تھی. لیکن جب متی لکھتے ہیں 400 سال کا خاموش میں، دیکھیں کیا کیا گزر جاتا ہے ان جو گیپس ہیں بائبل کے اندر، اس کے اندر کون کون سے زمانے گزرتے ہیں ان کا مطالعہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو وہ دور گزر گئے، لیکن جب متی لکھ رہے ہیں تب پرشیا ختم، کوئی فارس مادی کا کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، یونان بھی جا چکا تھا، اور مقابیوں کا دور بھی تقریباً ختم ہو چکا تھا جب متی لکھ رہے ہیں. اور وہ جو مصر کا تو بالکل وہ قصہ پرینہ ہو چکا تھا، اور اس وقت حکومت آ چکی تھی رومیوں کی. ایک کتاب سے دوسری کتاب میں منتقل ہو تو یاد رکھیں اس کے انٹرٹیسٹمنٹل پیریڈ اسے کہتے ہیں. دور بین العہدین دور جو ہے، عہدوں کے درمیان کا دور جو ہے، دو عہد جو ہیں، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ، اس کے جو بین دور ہے ان کے درمیان جو دور ہے 400 سال کا، وہاں پر وقفہ ہم دیکھتے ہیں. اور جب اناجیل کے اکاؤنٹس شروع ہوتے ہیں تو وہاں پر دیکھیے، وہاں پر ہمیں کچھ ایسے گروپ ملتے ہیں، کچھ ایسے فرقے ملتے ہیں جن کا ملاکی کے دور میں پتہ بھی نہیں تھا، ان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. مثال کے طور پر میں جب ہم ملاکی سے متی شروع کرتے ہیں تو اس 400 سال میں جیسے میں نے کہا کتنی حکومتیں اور سلطنتیں گئیں اور رومیوں کی حکومت تھی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات سن لیں، میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت تب کیا ہو چکا تھا، بہت سارے نئے فرقے معرض وجود میں آ چکے تھے جن کا پرانے عہد نامے میں کسی کو پتہ نہیں تھا، ان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. مثال کے طور پر فریسی، پرانے عہد نامے میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا. میں صدوقی، ہیرودی، اور وہ قوم جو اس دور میں یونانی بولا کرتی، اپنی ہبرو بولا کرتی تھی، وہ بھی اب ختم ہو چکی تقریباً زبان، اور اب یہاں پر لوگ گریک بولتے ہیں، اور لیٹن جو ہے وہ معرض وجود میں آ رہی ہے. لیٹن تھوڑی لیٹ میں، سوری، وہاں پر اب گریک بولی جا رہی ہے جو ان کی آفیشیل لینگویج بن چکی ہے. سو دیکھیں اب جب ہم پڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں تو زمانے بدلتے ہیں، زبانیں تک مٹنا شروع ہو جاتی ہیں اور نئی زبانیں ان کی جگہ پر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اس وقت جو ہے یونانی تقریباً جو ہے وہ بڑی زبردست لینگویج بن چکی تھی، اور ایرامیک بھی بولی جاتی تھی، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ خدا یسوع مسیح ارامی بولا کرتے تھے. اس وقت تخت پر کون بیٹھا ہوئے گا؟ دومی ہیرودیس بادشاہ جو ہے وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سنہیڈرن بھی وجود میں آ چکی ہے، اور وہ ایک یہودیوں کی جو ہے وہ نمائندہ جماعت بن کے وہاں پر. اور اگر ملاکی اس دور میں آ جاتے اور آگے دیکھتے تو وہ ٹیمپل بھی از دا ڈفرنٹ ون، کچھ اور ہی ٹیمپل کھڑا ہو چکا تھا، ٹیمپل بھی کچھ اور بن چکا تھا. اور اس وقت جو ہے وہ عبادت خانے، سینیگوگز بن چکی تھیں جہاں پر لوگ جو ہے وہ عبادت
کیا کرتے تھے. اور تب یہودیوں نے اپنی جو کتاب ہے اس کی جو ٹریڈیشنل روایتوں اور باقی جو اپنی تاریخ کو ملا کے جو اورل اور ریٹن تشریح کر رکھی تھی وہ بھی موجود تھی. مثال کے طور پہ تالمود جو ہے وہ اس وقت وجود میں آ چکی تھی، جو شریعت کی جو ہے وہ انہوں نے اپنے لحاظ سے وہ تشریح کر رکھی تھی. اور یہ ساری چیزیں اگر ہمیں پتہ نہ ہو تو پھر ہم بائبل کی تشریح جو ہے وہ درست طریقے سے نہیں کر سکتے. ملاکی سے متی تک 400 سال کا دور، اور اس کے درمیان نئے سیکس کا، نئے پارٹیز کا بن جانا، اور پھر زبان ہبرو کا بالکل ایکسٹنکٹ ہو جانا آلموسٹ، اور گریک کا وہاں پر آ جانا، اور پھر ایرمیک زبان کا وجود میں آ جانا، اور ایرمیک از بینگ اسپوکن بائی کامن پیپل دیٹ ٹائم. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، سروے کا جو پرنسپل ہے یہ میرے مسیحا نے خود بھی استعمال کیا ہوا ہے. آپ کو یاد، کسی کو یاد ہے؟ سروے جو ہے، پورا سروے، اس لیے ہم ٹی ٹی اے میں سروے کو بڑے شوق سے اور غور سے پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ بائبل کا سروے بہت، مسیحا نے بھی یہ جو سروے پرنسپل ہے اس کو استعمال کیا. اگر آپ لوکا کی انجیل کے 24ویں باب کا مطالعہ کریں تو وہاں پر 2 شاگرد جو ہمیں نظر آتے ہیں، وہ جا رہے ہیں اور مسیحا کی تسلیم ہو چکی ہے، اور مسیحا کی جی اٹھنے کا واقعہ جو ہر طرف روم کر رہا ہے، اور وہ چلتے جا رہے ہیں اور مسیحا آ جاتے ہیں. اور وہ یسوع مسیح ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسیح ہیں، لیکن وہ ان سے تھوڑی سی گفتگو جو ہے وہ کرنا شروع کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کس طرح انہوں نے مسیحا کو مار دیا، اور آج کل خبریں ہیں کہ وہ جی اٹھا ہے. تو پھر یسوع مسیح کہتے ہیں، لکھا ہے مسیح نے موسیٰ سے شروع کر کے سارے نبیوں کے حوالے جو ہے وہ ان کو دینے شروع کیے، کیونکہ وہ کنفیوز تھے، وہ پریشان تھے کہ کیا. وہ پھر مسیح نے موسیٰ سے شروع، اگر آپ کو موسیٰ سے لے کر نبیوں اور آخر تک اور ملاکی تک پتہ نہیں تو کس طرح سے کسی چیز کو ایکسپلین کر پائیں گے. سو سروے پرنسپل بہت امپورٹنٹ ہے، جو خدا کے کلام کے طالب علم میں پوری بائبل کی سٹوری لائن، بلکہ اگر جزیات و تفاصیل بھی پتہ ہوں تو بہت زیادہ شاندار جو ہے ہو سکتا ہے، دوسروں کے لیے بڑی برکت کا باعث ہو سکتا ہے، اور ہمیں بائبل کی تشریح کرنے میں ہماری بڑی ہیلپ ہوتی ہے. پھر خدا یسوع مسیح نے ان کے جو ہے وہ پرسپیکٹیو کو چینج کیا، انہیں بتایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ وہ موسیٰ سے لے کر جو نبیوں میں جتنا مسیحا کے بارے میں لکھا تھا وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ ایسے ہی تھا، لیکن تمہیں میں اب ایک اور سمجھ عنایت کرتا ہوں. جو مسیحا تم نے پڑھا تھا وہ کون سا مسیحا تھا؟ وہ آپ اس کو کنگ مسیحا، جو ہمارا بادشاہ بن کے آ رہا ہے، اس کو پڑھ رہے تھے، لیکن وہ سفرنگ مسیحا بھی ہے. تو پھر مسیحا نے سفرنگ مسیحا کی مثالیں بھی جو نے دی تھیں کہ صرف وہ تاج پہن کے بادشاہ بننے میں، کانٹوں کا تاج بھی پہننے کے لیے وہ آ رہا ہے. اور اس لیے چونکہ وہ صرف رولر بن کے نہیں، ریڈیمر بن کے بھی، حکمرانی بن کے نہیں، بلکہ ہمارا نجات دینے والا، مخلصی ہار چھڑانے والا بن کے آ رہا ہے. تو اس لیے وہ دیکھو ان کی ایک دم ان کا پرسپیکٹیو چینج ہو گیا کہ ہم صرف حکمران یسوع کے منتظر تھے. مسیحا کی 2 آمدیں اس لیے ہیں کہ یسوع مسیح پہلی بار آئیں گے تو وہ ایز اے ریڈیمر آئیں گے. ہی کیم ایز اے سیویئر ایون دو ہی آفرڈ دا کنگڈم ٹو ہز پیپل، دے ریجیکٹڈ اٹ. تو یسوع مسیح پہلے ریڈیمر بن کے آئے ہیں، اور اب دوسری آمد پر وہ کیا آئیں گے؟ رولر بن کے آئیں گے. تو یسوع مسیح نے ان کو پھر بتایا، اور ان کی آنکھیں کھل گئیں، اور وہ پھر جو سوچ رہے تھے کہ یسوع مسیح ابھی بادشاہت بحال کر دیں گے، مسیح نے کہا wait for the proper time. There is going to come a time when we are going to establish, or I am going to establish my kingdom, but you need to wait for that. تو وہ ویٹ جو ہے بڑا ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے خدا کے کلام کی سمجھ حاصل نہیں کر سکتے. اور یاد رکھیں اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم بہت ساری غلطیوں سے بچیں گے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک پریچر تھے، تو وہ پریچنگ کر رہے تھے، تو he got a bit confused about Joshua. وہ زکریا کی کتاب کے 3 باب میں جو ہے وہ یشوا کا ذکر ہے، اور وہ وہاں پر لکھا ہے کہ میں نے یشوا کو جو ہے وہ گندے کپڑوں میں خداوند کے تخت کے سامنے دیکھا. He was really confused کہ یشوا جو اتنا بڑا انسان بندہ تھا، جو اتنا بڑا کمانڈر تھا، اور جس نے پوری بنی اسرائیل قوم کو مودہ سرزمین میں بسا دیا. He was a great کیپٹن اینڈ گریٹ آرمی مین. تو یہ وہ خدا کے تخت کے سامنے جو ہے وہ میلے کچیلے کپڑوں میں کھڑا ہے، اور لیکن وہ غلطی کر رہے تھے. ایک یشوا مصر میں پیدا ہوا غلامی میں، جو لے کے ایک اس کے بعد یشوا آگے کے دور، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا تھا، ایک یشوا تو وہ ہے جو بیبلون میں پیدا ہوا تھا، اور ایک یشوا دوسرا ہے جو
ہم اس کو بعد میں دیکھتے ہیں. وہ اسی یشوع نبی کا حوالہ ہے جو اوپر تخت پر میلے کچیلے کپڑے پہن کے کھڑا ہے. سو نیڈ ٹو جسٹ لٹل بٹ ایکسپلور مور, تو وہ چیزیں واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے مریم میریز جو ہے وہ بائبل میں مختلف میریز ہیں, کم و بیش 5 میریز جو ہیں وہ کلام اقدس میں پائی جاتی ہے. تو پھر بڑا ضروری ہے کہ ہم پہچانے میں پتہ ہونا چاہیے بائبل پوری سٹوری لائن کے بائبل میں کتنی مریم ہیں جن کا ذکر موجود ہے. سلیب کے نیچے جو ہمیں وہاں پر ہمیں 3 مریم کھڑی نظر آتی ہیں. ان میں سے خداوند کی ماں مریم ہے, مریم مگدلینی ہے, اور کلیوپاس کی بیوی مریم جو ہے وہ نظر آتی ہیں. اور جو بیتنیہ کی مریم ہے وہ وہاں پر موجود نہیں ہے. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اور differentiate between these different characters in the Bible. اور اگر ہم ان کو نہیں جانیں گے تو پھر ہم غلطی بھی کر جائیں گے. اور ایک جو 5ویں مریم ہے وہ مرکس کی ماں مریم بھی ہے. سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم ان کو جانیں اور ان کے بارے میں علم حاصل کریں. ہیرودیس بھی جو ہے اس کے بارے میں بھی جاننا از حد ضروری ہے, کیونکہ پھر بعد میں بھی ہمیں تاریخ میں ہیرودیس نظر آتے ہیں. ہم نے سوال سن رکھے, کچھ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ جو اعمال کی کتاب میں جو ہیرودیس ہے یہ کون ہے, اور وہ جب منادی کروا رہا تھا وہ کون ہے, اور جب یسوع مسیح بڑے ہو رہے تھے تو وہ کون سا ہے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. تو پیارے بھائیوں, جو ہیرودیس اعظم ہے وہ کون تھا, جو ہیرودیس فلپس اول ہے وہ کون ہے, یہ وغیرہ وغیرہ. ہیرودیاس کے بارے میں بھی آپ نے پڑھ رکھا ہے. اور پھر جو ہیرودیس انتپاس ہے اس کا بھی حوالہ موجود. سو ان کے بارے میں جاننا سے ضروری ہے کہ ایک کریکٹر نہیں, یہ مختلف جو ہیں وہ ہیرڈز ہیں جن کے بارے میں ہمارا مطالعہ ہونا چاہیے. وہی پھر بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ بائبل کی جب ہم ببلیکل تاریخ پڑھتے ہیں تو سیکولر تاریخ بھی اس دور میں جو مرتب ہو رہی تھی, ساتھ ساتھ چل رہی تھی, پیرل چل رہی تھی, اس کا مطالعہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اسلم ضیاء کی کتابیں اس حوالے سے بڑی سود مند اور بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں. اگر آپ پڑھنا چاہیں ان کی کتابیں اویلیبل ہیں, MIK نے چھاپ رکھی ہیں. تفہیم عہد عتیق اور تاریخ عہد عتیق, ان کی کتابیں پڑھیں, اور اس میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ساری تاریخ کو بیان کیا. بلکہ وہ خود کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ تاریخ کے پیچھے خدا کا ہاتھ کار فرما ہے, اور خدا کی مرضی سے ہی تاریخ جو مرتب ہو رہی ہوتی ہے. سو دس از ویری ویری امپورٹنٹ. سو بڑا ضروری ہے کہ ہم ان ساری باتوں کا مطالعہ کریں, اور اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ہمارے لیے مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی, اور ہم اپنی تشریح کے حوالے سے ہمیشہ غلطیاں کریں گے. ایک اور بات یاد رکھیں, پھر جو کتاب آپ پڑھتے ہیں بائبل کی, کوشش کیا کریں کہ اس کی جو ایک آؤٹ لائن ہے وہ آپ کے ذہن میں جو ہو چلے, ذہن میں موجود ہو کہ اس بائبل میں, اس کتاب میں خدا نے کس بات کو کس طرح, کس نبی کے وسیلے سے یا کس مصنف کے وسیلے سے جو ہے وہ ہمارے تک بیان کیا ہے. جیسے پیدائش کی کتاب ہے تو اس میں بڑے 4 واقعے نظر, تخلیق کا ہے, بڑا ضروری واقعہ ہے نا, تخلیق کا واقعہ. پھر آدم کے گر جانے کا واقعہ ہے, پھر طوفان نوح ہے, پھر جو ہے وہ بابل کا برج ہے. یہ 11 چیپٹر اس میں کور ہوتے ہیں. تو یہ بڑے 4 واقعات ہیں. پھر اس میں سے ہمیں آگے جو ہے وہ جا کے 4 بڑے کریکٹر پڑھنے پڑتے ہیں, ابراہم, اسحاق اور یعقوب, اور پھر یوسف. یہ 4 کریکٹر جو ہیں وہ پوری پیدائش کی کتاب میں ہمیں ان کو پڑھنا ہوگا, ان کا مطالعہ کرنا ہوگا. اور یہ زبانی خدا کے کلام کے خدام جو ہیں ان کو یاد ہونا چاہیے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو جو وہ غلطی کر جائیں گے. اور پھر ونڈ کرنی از حد ضروری ہے. بعض کا ہم چیزوں کو مثال کے طور پر مکاشفہ کی کتاب, اس کو بہت غور سے پڑھیں, کیونکہ مکاشفہ کی کتاب کا ایک معاملہ جو بڑا ضروری ہے, جہاں الجھن بعض کا پیدا ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ یوحنا جو ہیں وہ کبھی آسمان پر چلے جاتے ہیں, کبھی زمین پر آتے ہیں. یعنی کہ وہ کبھی جانے سے بھی ارادہ کو لکھتے ہیں, کبھی آسمانی منظر پیش کر رہتے ہیں, کبھی زمینی منظر پیش کرتے ہیں, کبھی زمین سے آسمان کا, آسمان سے زمین کا منظر پیش کر رہتے ہیں. تو جب تک آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں اس وقت جب وہ یہ لکھ رہے ہیں, تو پھر تشریح کے حوالے سے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ہم غلطی کریں گے, اور اگر غلطی کریں گے تو پھر غلط تشریح کریں گے, اور پھر ہم خدا کے کلام کے لائک سٹوڈ نہیں ٹھہر سکیں گے. اور پھر ہمیں تو خدا کے گھر میں جا کے جواب دینا ہے. بھائیوں یاد رکھیں, میں ہمیشہ یہ آیت کوٹ کرتا ہوں, اور میں کہتا ہوں ہر مسیحی اس آیت کو اپنے دل کی تختیوں پہ نوٹ کر لے, بھولے ہی نہ. اور خاص کر جو
خدمت کرتے ہیں، جو خدمت میں ہیں، ان کو تو اس کا بہت زیادہ ادراک ہونا چاہیے، اس کی اہمیت کا بہت زیادہ میں کہہ رہا ہوں ادراک ہونا چاہیے، اور اس کو کبھی نظر انداز نہ کریں۔ میں آپ کے لیے پڑھوں گا اردو میں بھی اور انگلش میں بھی، میں انگلش میں ویسے پڑھ دیتا ہوں لیکن اردو میں آپ کے لیے پڑھوں گا 2 ٹیموتھی 2:50، اور انگلش میں پہلے سن لیں، لکھا ہے اسٹڈی ٹو شو thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth۔ اردو میں کیا لکھا ہے میں پڑھ دیتا ہوں، اور اس کو اپنے دل کی تختیوں پہ نوٹ فرمائیں۔ لکھا ہے سوری جی، اپنے آپ کو خدا کے سامنے مقبول اور ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کرنے کی کوشش کر جس کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، اور جو حق کے کلام کو درستی سے کام میں لاتا ہے۔ ایک تو بات ہے درستی سے کام میں نہ لانے والا شرمندہ ہوگا، اور ایٹ لیسٹ کوشش نہ کرنے والا تو بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوگا۔ تو کوشش تو کریں کہ ہم رب کے کلام کی بانٹ جو ہے وہ کر سکیں اور صحیح طرح سے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم سارے خدا کے کلام کے طالب علم ہیں، ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سیکھیں۔ افسوس تب ہوتا ہے جب ہم خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں اور خدمت میں آگے بھی بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن سیکھنا نہیں چاہتے، ٹائم نہیں اسپینڈ کرنا چاہتے، محنت نہیں کرنا چاہتے۔ دیکھیں، سیکھنے کے لیے سب سے پہلے بڑی قربانی آپ کو اپنے ٹائم کی، اپنے کمفرٹ کی، اپنی بہت ساری اور چیزوں کو چھوڑنے کی دینی پڑتی ہے۔ پھر آپ کو کسی کے پاس بیٹھ کے سیکھنا پڑتا ہے، تو بہت سے لوگوں کے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو چونکہ پھر بہت آگے لے جا چکے ہوتے ہیں اور سمجھ ہوتے ہیں کہ ہم اب بہت آگے چلے گئے، اس لیے مجھے سیکھنے کی کوئی خاص زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی لیے آج جو ہے کلیسیا میں کلام کی تعلیم کے حوالے سے فقدان جو ہے وہ پایا جاتا ہے، تو ہمیں بہت زیادہ ضروری سیکھنا ہوگا۔ سو دوستو، پیارے بھائیوں بہنوں، چھوٹوں بڑوں، جو بھی سنو، جو بات میں سنو گے، سروے پرنسپل یہ آپ نے اپنے ذہن میں 10 سروے پرنسپل ذہن میں رکھ لینا ہے اور اس پہ کام کرنا ہے۔ اگر کوئی بھی آپ سے کبھی پوچھے تو آپ کے ذہن میں بائبل کی پوری سٹوری جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے۔ میں جتنی ڈیٹیل زیادہ ہوں گی اتنی زیادہ بہتر ہے، لیکن جو ویسے کہانی ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے میں نے بیان کر دیا، تخلیق ہوگی، آدم کا گرنا ہو گیا، پھر اس کا نکالا جانا، پھر اس کے بچوں کا پیدا ہونا، پھر طوفان نوح کا آ جانا، پھر سمہام کا پیدا ہو جانا، پھر ان کی نسلیں، پھر بابل کا برج، اور پھر ابراہم کی بلاہٹ، اور پھر ابراہم کی بلاہٹ سے آگے بڑھے ابراہم سے اسحاق، اسحاق سے یعقوب، یعقوب سے 12 بیٹے، 12 میں سے یوسف، یوسف کا مصر میں چلے جانا، ساری قوم کا پھر مصر میں بڑا ہو جانا، مصر کی غلامی میں چلے جانا، مصر کی غلامی سے موسیٰ کی نگرانی میں نکلنا، اور پھر بیابان کا سفر، اور پھر وہاں پر یشوع اور کالب، اور پھر یشوع کا لے کے آگے وہاں پر موسیٰ کا دور کا ختم ہو جانا، پھر بیابان سے آگے اس کا لے کے یشوع کا کنعان کی سرزمین میں جانا۔ ویسے اس کو کنعان پڑھنا چاہیے، اور کنعان کی زمین میں جا کے وہاں پر ان کو پھر جنگیں لڑنا، اور وہاں سے لوگوں کو نکالنا، اور وہاں پر جا کر بڑے واقعات یریحو کی واقعہ، لیکن میں آپ کو مین بات بتا رہا ہوں، وہاں پر جا کر بس جانا، پھر 12 قبائل میں تقسیم ہو جانا وغیرہ وغیرہ، ارے دریا کے اس پار بھی، دریا کے اس پار بھی، اور پھر کس طرح سے وہ بس گئے، پھر وہ برائیاں شروع ہو گئیں، اور پھر وہ کس طرح سے فلسطینیوں کے استبداد کا شکار ہوئے، اور پھر کس طرح سے وہ قاضیوں کا دور، اور قاضیوں کا دور، سارے نام آپ کو یاد ہیں، قاضیوں میں بڑے بڑے شاندار قاضی بھی آئے، سمسون قاضی بھی دیکھنے کو ملے گا، اور وہاں پر برق صاحب بھی نظر آتے ہیں، شمجر بھی نظر آتے ہیں، اور وہاں پر آپ کو دبورہ بھی نظر آتی ہے، ڈیبرا بھی نظر آتی ہے، اور پھر وہ قاضیوں کا دور ختم ہوا، پھر سمول نبی آ جاتے ہیں، پھر وہ بادشاہت کا دور، اور پھر ساؤل کی بلاہٹ، اور پھر داؤد کا، پھر سلیمان کا، پھر ہیکل کا بننا، پھر سلیمان کے آپ کو پتہ کیا اس کے بعد اس کا بیٹا ابسلوم، اور پھر بادشاہت کی تقسیم، اور کس طرح سمالیہ جنوبی، اور پھر کس طرح سے سوریوں کا 10 قبائل کو لے جانا، اور پھر ایک قبائل کا بابلیوں کے ہاتھ بک جانا، اور بابل کو اس کو لے جانا، پھر وہاں 70 سال کی اسیری کے بعد کس طرح کیا خدا نے کمال کیا، اور پھر وہ واپسی، اور زربابل اور نحمی اور آ کے بس جانا، اور بعد میں یہاں پر انہوں نے دوبارہ جو ہیکل کی تعمیر کرنا، اور پھر اس ملک میں آ کے بس جانا، اور وہ ہیکل اس طرح کی نہیں تھی جیسے پہلی تھی وغیرہ وغیرہ، سارا آپ نے پڑھا ہے۔ اور اس کے بعد نبیوں کا دور ختم، ملاکی نبی آتے ہیں، ملاکی آخری جو آپ کو 3 جو ہے پوسٹ کیپٹیوٹی نبی کہلاتے ہیں، زکریا، ملاکی، حجائے، تو پھر وہ بھی چلے گئے، ملاکی کا دور ختم ہو گیا، 400 سال خدا بولا نہیں، خاموش سے مانا۔ اس کے دوران بہت سارے سیکس بنے، فریسی، ہیرودی، فقی وغیرہ،
اور پھر کس طرح سے سیناگاگز آ گئی اور بہت کچھ آ گیا. عبرانی زبان آلموسٹ ایکسٹنکٹ ہو گئی, گریک آ گئی, اور پھر کس طرح سے ارامیک زبان جو عام لوگ بولتے ہیں, پھر یسوع مسیح کی آمد ہو جانا, ان کا دنیا میں ان کی مبارک تشریف آوری, اور پھر وہ دنیا میں 33.5 سال ان کی مرادی, پھر ان کا چلے جانا, روح پاک کا اترنا, 35 کا دور شروع ہونا, رسولوں کا کام کرنا, پھر رسولوں کی وسیلے سے کس طرح پطرس جو ہے یہودیوں کا رسول بنتا ہے, پولس جو ہے کس طرح سے دوسرے جینٹلز کے پاس جاتے ہیں, اور کس طرح سے پھر وہ یروشلم اور سامریہ سے نکل کے پوری دنیا میں منادی ہوئی, اور پھر کلام پھیلا اور آگے چلا گیا. پھر وہاں پر پیچھے ہی ہم یاد رکھیں کہ یوحنا جو ہے وہ اس کو پتمس کے ٹاپو پر کس طرح خدا اپنا مکاشفہ عنایت کرتے ہیں, اور وہ پوری آخر تک کی سٹوری جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں کہ اس دنیا کا خاتمہ کیسے ہوگا, ہم کیسے دوبارہ جو ہے وہ ابدیت میں داخل ہو جائیں گے, اور آخر پہ کس طرح خدا جو ہے وہ اس دنیا میں سے شرارت کا بدی کا خاتمہ کرے گا, اور کس طرح سے پھر اچھائی بھلائی دوبارہ قائم ہوگی اور اب کی بادشاہت قائم ہوگی. اس کے اندر بہت ڈیٹیل ہے. یہ میں نے جو مجھے مختصر جو میں بتا سکتا تھا, ٹائم کی قلت کے باعث میں نے بتا دیا. میں چاہتا ہوں ہر ہمارا بھائی بہن اس طرح بائبل کی جو ہے وہ سٹوری لائن کو یاد رکھے, نبیوں کو یاد رکھے. ہمارے جو بائبل اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو تقریباً جو ہے وہ بائبل کی ساری کتابوں کے نام بھی ہم کہتے ہیں ان کو یاد ہونا چاہیے, کون سی کتاب کہاں پر ہے, اور اس کے مندرجات مختصر جو ہے وہ یاد ہونا چاہیے. اور ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سیکھیں, یاد رہے. نہ تو اس کا مقصد کسی پر علم جھاڑنا ہوتا ہے, نہ اس کا مقصد ایک ہی ہے. اگر کوئی بندہ آپ سے سن کے کہے کہ مجھے کچھ سمجھ لگی, میں نے برکت پائی, خدا آپ کو برکت دے, مجھے کلام کی سمجھ لگی, میں مسیحا کے فہم میں یا مسیحا کے عرفان میں بڑھ گیا ہوں, میں کلام کا اور اچھا طالب علم بننا چاہتا ہوں, میرے دل میں خدا کے کلام کو سیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی ہے, تو سمجھ لیں آپ نے بہت کچھ کر لیا ہے. ہمارا مقصد مقبولیت حاصل کرنا ہرگز نہیں ہونا چاہیے, کسی کا بھی نہیں ہونا چاہیے. بڑی خدا کی مہربانی ہے, ہم ایسے ہیں نہیں ہیں سارے. لیکن اگر کسی کے دل میں کبھی یہ آ جائے تو اس کو جھڑکیں, آپ کلام سنائیں, خدا کے کلام کی خدمت کریں, سچے دل سے منادی کریں, تو سارا کچھ everything will follow if you obey, if you just obediently obey your Lord and serve Him in the best way possible. He is going to give you everything, whatever you need, whatever your family needs, whatever your needs are, He is going to fulfill. He is going to give you, because He is our Jehovah Jireh. He provides. So the main thing is, as Jesus also said, پہلے تم اس کی بادشاہی ڈھونڈو, first seek His kingdom, then everything will follow. سب کچھ جو ہے وہ, so we have to seek His kingdom first. So we have to try our best to be His good steward. تو اس طرح سے ہم سروے پرنسپل کو استعمال کر کے رب کے کلام کے بڑے اچھے اور گڈ اسٹوڈنٹ بن سکتے ہیں, اور خدا کی کلیسیا کی اچھی طرح سے خدمت کر سکتے ہیں. سو اگر کوئی کویشچن ہو تو آپ مجھے لکھ کے بھیج سکتے ہیں. If I know the answer, I will try my best to answer you back right now. But if I don't know, then I will try my best to make some research and I can share with you later on. کسی بھی طریقے سے میں آپ کو وہاں تک جو ہے وہ کوشش کروں گا کہ میں اس حوالے سے آپ سے پھر بعد میں گفتگو کر سکوں. میں خدا کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں آپ سب کے لیے جنہوں نے کہیں دور و نزدیک سے میں جوائن کر رکھا ہے, ابھی کیا ہے, بعد میں کریں گے. سنیے گا اور برکت پائیں. ایک بات یاد رکھیں, یہاں پر میرا مقصد ہرگز کوئی بڑی ٹرمنالوجی یوز کر کے اور کوئی ایسا نہیں امپریس کرنا ہوتا ہے, یا ہم اس کو کوشش کرتے ہیں آسان بنائیں. نیکسٹ سیشن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ عبرانی جو ہے اچھی ہے, عبرانی زبردست لینگویج ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. لیکن ایسا نہیں اگر آپ عبرانی نہیں جانتے تو آپ خدا کے کلام کے طالب علم نہیں بن سکتی. آپ کو بڑے اچھے اسٹوڈنٹ, یو کین بی اے ویری گڈ اسٹوڈنٹ even though you don't know any Hebrews. Let me tell you something. آج خاص کر جب ہم جس دور میں ہم رہتے ہیں 21ویں صدی کا یہ جو دور چل رہا ہے, اس میں تو بہت آسان ہو گیا. ہمارے پاس انتہائی زیادہ ٹولز ہیں. میں چند ایک ٹولز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اپنے نیکسٹ سیشن میں, اور وہ ٹولز کو بھی آپ سنیے گا دھیان سے, ان ٹولز پہ بھی غور و فکر کریں. وہ ٹولز میں آپ کے حوالے کر دوں گا, آپ کے بہت ہیلپ کریں گے. اور اب تو جو ہے وہ عبرانی آپ کو پڑھنی نہ بھی آتی تو کوئی آپ کے لیے پڑھ دیتا ہے نا. ٹیکنالوجی ایسی ہے, آپ کو لفظ پہ کلک کریں, اس کی پروننسیشن سن لیں, الفابیٹس لکھ لیں اور اس کو نوٹ کر لیں. اگر آپ تھوڑا سا کام کرنا چاہتے ہیں اگلے سیشن سے پہلے, تو میں آپ کو ایک بڑی زبردست اسائنمنٹ دے دیتا ہوں.
آپ اپنے گھر میں ضرور کر لیں. جو لوگ عبرانی سیکھنا چاہتے ہیں اپنے تئیں خود سے، ان کے لیے پہلے تو سب سے پہلی بات تو وہی ہے نا کہ آپ الفابیٹ سیکھیں. تو زبور 119 کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر سارے الفابیٹس لکھے ہوئے ہیں. نئی جو بائبلز اس میں شاید ان کے صرف پروننسیشن لکھی ہوئی ہیں، لفظ لکھے، لفظ بھی مل جاتے ہیں بائبلز میں. زبور 119 اس کی پہلی آیت دیکھیں الف سے شروع ہوتی ہے، نویں آیت بیت سے، جو 17ویں آیت ہے گیمیل سے، دالت سے، ہے واو پڑھتے جائیں. تو یہ سارے الفابیٹس ہیں. آپ ان کو اپنی کاپی پہ لکھ لیں. اور پرانی بائبلز میں تو عبرانی میں لکھے ہوئے تھے، وہ بھی وہاں پر لکھے ہوئے موجود ہیں، وہ لکھ لیں. نہیں تو انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، ان کو لکھ لیں تھوڑا سا، اور پھر لفظوں پہ غور و فکر کریں. میں اساتذہ کی اہمیت سے انکار نہیں کر رہا، وہ ضروری ہے، لیکن بیسک بات کرو. اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تھوڑا سا تو دیکھ لیں. لیکن آج ہم بڑے لکی لوگ ہیں، بڑے بلیسڈ لوگ ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ٹولز موجود ہیں، اور ان کی روشنی میں آپ بغیر بہت زیادہ عبرانی اور یونانی سیکھے بھی خدا کے کلام کی بڑی گہری باتوں پر غور و فکر کر سکتے ہیں. تو میں چند مثالیں آپ کو دوں گا نیکسٹ سیشن میں کہ کس طرح ہم رب کے کلام پہ غور و فکر کر سکتے ہیں. ایک تو یہ تھا. دوسری بات جو آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں، ضرور اپنی کاپیوں پہ نوٹ فرمائیں، دل کی تختیوں پہ لکھیں. وہ لوگ جو خدا کے کلام کے طالب علم ہیں، یہ بھی تشریح کے حوالے سے بعض اوقات ہماری ہیلپ بڑی ہوتی ہے کہ جب آپ کلام پڑھیں تو کوشش کیا کریں کہ اس کے لفظ کو درستی سے اور اچھی طرح سے پڑھنے والے بنیں. لفظ کو صحیح پڑھنے سے بعض اوقات بڑی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے، ان کے معنی جو ہیں وہ کھل کے آتے ہیں، اور ہمیں ان کی سمجھ لگنی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اس لیے پروننسیشن پر بھی جو ہے وہ تلفظ جیسے اردو میں کہتے ہیں اس پہ بھی غور و فکر کیا کریں. کوئی بات نہیں، غلط بھی ہم پڑھتے ہیں، پڑھ جاتے ہیں، لیکن اپنی پوری کوشش کریں. 3-4 باتیں ضروری، زیر اور زبر اور پیش اور تشدید جہاں پر پڑی ہے، یہ 4 چیزیں ضروری ہیں، زیر اور زبر اور تشدید اور پیش. تو آپ اس کو پڑھیں گے تو بہت حد تک آپ خدا کے کلام کو درستی سے پڑھ پائیں گے. اس کی مثال جو لفظ جنبش جسے ہم پڑھتے ہیں وہ جنبش ہے. مثال دے رہا ہوں میں، جنبش. ویسے بھی جنبش پڑھنے سے جو ہے وہ لفظ اچھا بھی پڑھا جاتا ہے، اس میں زور بھی پیدا ہوتا ہے، اور جو لفظ کی روح ہے وہ صحیح پڑھنے سے ہی ادا ہوگی. تو جنبش بے کے نیچے زیر پڑی ہے، تو اگر آپ اس کو اسی طرح پڑھیں گے تو زیادہ درستی سے آپ پڑھ پائیں گے. یہ بھی تشریح کے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھی طرح سے پڑھیں. مجھے یاد ہے کہ ہم نے سن رکھا ہے کہ پرانے دور میں جو بہت سے لوگ جو ہیں وہ خدا کے خدام کو بولتے ہوئے سن کر اپنی اصلاح کیا کرتے تھے. تو اگر خدام ہی غلط بولیں گے تو پھر میں یہ نہیں کہتا خدام جو ہے وہ غلطی سے مبرہ ہیں، وہ ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی کوشش تو کرنی چاہیے کہ ہم الفاظ کو جو ہے وہ اچھی طرح سے پڑھیں. ایک اور مثال خدا کے کلام میں سے میں آپ کو دیتا ہوں، بڑی شاندار مثال ہے. ابراہم جو ہے، ابراہم پڑھ لیجیے. ابراہم ابرا نہیں ہے، وہ ابراہم ہے، اور ابراہم بھی نہیں، ابراہم ہے. تو درست سے پڑھنا چاہیے. اگر آپ انگلش دیکھیں تو ابراہم ہی اس میں لکھا ہوتا ہے. تو ابراہم اس کو آپ درستی کے ساتھ پڑھیں تو یہ شو کرتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کے لیے محنت کرتے ہیں اور اس کے لائق طالب علم جو ہے وہ ٹھہرنا چاہتے ہیں. باقی ہم سارے سیکھنے کے دور سے گزر رہے ہیں. سیکھیں، سمجھیں، اور آگے. سو اب 2 باتیں آج ہم نے کر لی. وہ میں نے دا سروے پرنسپل ہو گیا، اس کے بعد پروننسیشن جو ہے، تلفظ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. یونس عامر صاحب نے تلفظ پر ایک خوش شاندار کتاب لکھ رکھی ہے. تو اگر آپ ان کی کتابیں تلفظ کے حوالے سے اور بائبل وہ بھی دیکھیں تو بہت زیادہ ضروری کتابیں ہیں دونوں، تو واضح ہو جاتی ہے. سو خدا کا ہم شکر ادا کرتے ہیں. ہماری کلیسیا میں خدا نے ایسے لوگ رکھے ہیں جو کلیسیا کی خدمت کرتے ہیں. وہ گاہے بگاہے ویسے بھی فیس بک پر آن لائن تلفظ کے حوالے سے یا لفظوں کی کے جو معنی ہیں یا ان کی تشریح ہے جو پیش کرتے رہتے ہیں، ضرور پڑھا کریں. سو یہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں سیکھنا چاہیے. اور ایک بات کہ کیا درستی سے پڑھنے سے ہماری کوئی واقعی ہیلپ ہو جاتی ہے، کہ ہمیں ان باتوں سے برکت مل سکتی ہے، کہ ہم باتوں سے کچھ سیکھ سکتے ہیں. اگر غلط بھی دیکھیں، درست پڑھنے سے یقیناً پہلی بات کہ ہم خدا کے کلام کے پھر وہی بات اچھے اسٹوڈنٹ ٹھہرتے ہیں. ہم نے محنت کی ہے. جب ایک زبان میں زیر زبر پیش اور تشدید اور دوسرے بھی اعراب ہیں پڑھتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں، تو یہ شو کرتا ہے کہ وی آر ویری سیریس اباؤٹ آور کالنگ اور منسٹری اور ورک. اور صرف پادری نہیں، سب
سب کے لیے بائبل جو ہے وہ موجود ہے، تو اس کو درستی سے پڑھنا چاہیے، یہ بڑا اچھا ہے۔ اور دوسری بات کہ صحیح پڑھنے سے واقعی ہم بائبل کے کچھ جو چیزیں ہیں ان کی سمجھ زیادہ حاصل کرتے ہیں۔ اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں، جب ہم چھوٹے تھے، اور آپ بھی سارے چھوٹے ہوتے ہیں، جب چھوٹے تھے ہم ڈرامہ کیا بھی کرتے تھے، دیکھا بھی کرتے تھے، اور ایک ڈاکو ہوتا تھا جس کو دکھایا جاتا تھا، اور وہ ڈاکو جو ہے وہ بڑا مشہور ڈاکو ہے، اس کو سارے جانتے ہیں، برابا جسے پڑھا جاتا تھا، ہے نا، برابا جی یہ برابا ہے، اور وہ جو برابا ہے وہ برابا نہیں ہے۔ مثال دے رہا ہوں کہ درست پڑھنے سے کئی دفعہ بڑے زبردست جو حکمت کے جو ہے وہ خزانے کھل جاتے ہیں، ہمارے لیے علم ملتا ہے۔ وہ برابا نہیں ہے، وہ برابا ہے، برابا براباس، اگر آپ انگلش میں بھی دیکھیں برابا ہے۔ بر کا مطلب، اب وہ بر دو علیحدہ لفظ ہو گیا اور ابا علیحدہ لفظ ہو گیا، بر ابا، تو اس کو دیکھنا پڑے گا۔ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ برابا نہیں بر ابا پڑھنا چاہیے، پہلی بات۔ جب ہم برابا پڑھیں گے تو دو لفظ بن گئے، تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ اب اس کو دیکھا جائے کہ اس کے معنی کیا ہے۔ دیکھیے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، یہ متی کی انجیل کی 27ویں باب کی، میں پڑھ لیتا ہوں، 24ویں سے پڑھتے ہیں، گاسپل آف میتھیو چیپٹر 27 ورسز 24۔ جب پیلاطس نے دیکھا کہ کچھ بن نہیں پڑتا بلکہ الٹا بلوا ہوتا جاتا ہے، تو پانی لے کر لوگوں کے روبرو اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا، میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں، تم جانو۔ سب لوگوں نے جواب میں کہا، اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر۔ اب سنیے آیت نمبر 26۔ اس پر اس نے، اب اس پر اس نے تو نہیں، غلط ہو جائے گا نا، زیر زبر نہیں، اس پر اس نے آگے سے برابا کو ان کی خاطر چھوڑ دیا، یسوع کوڑے لگا کر حوالے کیا کہ مصلوب ہو۔ برابا، بیر بر اور الف بے کے اوپر تشدید پڑی ہے، تو ابا پڑھنا پڑے گا، بے کو دو دفعہ پڑھنا ہے، برابا۔ اب یہاں پر یہ جو لفظ بر، اچھا بر کا آپ کو پتا ہے، بر کا مطلب ہے بیٹا، بر یونا کا بیٹا، بر یسوع کا بیٹا، بر تلمائی کا بیٹا، بر ابے کا بیٹا۔ اب یہاں پر تھوڑی دلچسپی ہماری جاگ سکتی ہے کہ یہ کیا نام ہوا، اس کا نام کیا ہے، بار ابا، یعنی بار کا مطلب ہو گیا بیٹا، ابا بھائی ہو گیا، تو اس کا نام تو ہو گیا ابے کا بیٹا۔ نہیں، تلفظ کی اہمیت پر میں تھوڑا سا بولنا چاہوں، ضرور سیکھیں اس کو، صحیح پڑھا، صحیح پڑھنے سے پھر نئے عقد کھلے، نئے دار کھلے۔ ہم نے کہا بر کا مطلب ہو گیا بیٹا، ابا کا مطلب ہو گیا ابا، بر ابا ابے کا بیٹا، اور ساری انسانیت کا ابا، سب کے ابے ہیں، لیکن ہم سب کا بھی ایک ابا ہے، وہ آدم ہے، آدم بابا، یہ بابا آدم ہے جی۔ اس کا مطلب ہے ابے کا بیٹا کا مطلب آدم کا بیٹا، سن آف ایڈم۔ خدا کلام میں لکھا ہے، اس کتاب میں جو لکھا ہے وہ بڑی حکمت، اس کے اندر حکمت ہے، اس کے اندر حکمت کے خزانے ہیں، اس کے اندر فلاح ہے، اس کے اندر مسیحا کی معرفت حاصل کرنے کے خزانے ہیں۔ اب اس کا نام ہے بر ابا، مطلب بھی ہم نے نکال لیا صحیح پڑھنے سے، اس کا مطلب ہے ابے کا بیٹا، اس کا مطلب ہے آدم کا بیٹا۔ اب دیکھیے یہ قید ہے، اس کو سزا ہونے والی ہے، پریز دی لارڈ۔ اور اس کو چھوڑ، یسوع مسیح کو انہوں نے کہا اس کو صلیب دے دیا جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہاں پر ایک شاندار ہمیں پیغام دیا جاتا ہے کلام کے اندر۔ دیکھیے یہاں پر نجات کون پا رہا ہے، یسوع کے صلیب پر چڑھ جانے سے، برابا کی جگہ لینے سے برابا بچ رہا ہے۔ برابا کا مطلب ہے آدم کا بیٹا، آدم کا بیٹا دیکھیں بچ رہا ہے۔ دوسرے پاسے کون چڑھ رہا ہے صلیب پہ، خدا کا بیٹا۔ خدا کے بیٹے کے صلیب پر چڑھنے سے آدم کا بیٹا بچتا ہے۔ یہاں سے ہمیں نجات کا پیغام ملتا ہے دوستو، پیارے بھائیوں بہنوں، بیٹیوں، بچوں، بڑوں چھوٹوں، کہ خدا کے بیٹے نے
آدم کے بیٹے کے لیے اپنی جان قربان کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس سارے منظر میں سب سے پہلے نجات کو تجربہ کرنے والا وہ ہے. مسیح کے سولی پر چڑھنے سے اس نے فوراً نجات پائی. برابا آدم کا بیٹا، اور وہ یسوع مسیح کے قربان ہونے سے بچ گیا. صحیح پڑھنے سے ہمیں لگی، صرف اہمیت پہ زور دینا چاہ رہا تھا. چاہے ہر لفظ میں سے اس طرح کے معنی نہ نکلے، لیکن ہمیں پتہ ضرور چلتا ہے کہ اس کے اندر ہماری ہدایت کے لیے بہت زیادہ کچھ موجود ہے. ایک اور حوالہ میں دینا چاہتا ہوں. چلیں، جو خدا کے کلام کے طالب علم کے حوالے یہ موتی ہونے چاہیے. آپ نے آیت سنی ہے، خدا کے کلام کی بڑی مشہور آیت ہے کہ دائیں میں چلتے بیل کا منہ نہ باندھنا. یہ بھی صحیح پڑھیں گے تو سمجھ لگ جائے گی، نہیں پڑھیں گے تو نہیں لگے گی. وہ دائیں میں چلتے بیل کا منہ نہیں ہے. میں نے بڑے لوگوں سے پوچھا، وہ کہتے ہیں وہ دائیں والے کا کہتے ہیں اس کے چلنے کا منہ نہ باندھنا اور بائیں والے کا باندھ دینا. کیوں جو کھبے پاس ہے؟ بھائی چل تو دونوں رہے ہیں، اگر دو ہیں تو دونوں چاہیے. بائیں والا بھی محنت کر رہا ہے، دائیں والا بھی محنت کر رہا ہے، تو دائیں میں چلتے بیل کا منہ نہ باندھنا، بائیں والے کا باندھ دینا. وہ اس کا وہ محنت نہیں کر رہا، وہ نہیں چل رہا، دونوں چل رہے ہیں. ایک کا کیوں باندھ دے بھائی؟ وہ دائیں ہے ہی نہیں. لفظ صحیح پڑھیں گے تو سمجھ لگے گی، تلفظ سیکھیں گے تو سمجھ لگے گی. وہ دائیں ہے، دائیں میں چلتے بیل کا منہ نہ باندھنا. پرانے دور میں دائیں، پڑھیے گا اس کو دیکھیں. پرانے دور میں دائیں کا مطلب ہے وہ بیل جو وہ دائیں میں چلتا تھا، جو دانے نو دالدا سی. اس کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے، آئی تھنک کمسل کتابیں بھی اس کے بارے میں لکھا گیا ہے. اس کی تصویر بھی میں نے کہیں دیکھی ہے. ایک ایسا پھٹا سا ہوتا ہے جس کے اوپر مختلف لکڑیاں لگی ہوتی ہیں، اور اس کو وہ دانوں کے اوپر مسلے جاتے تھے اور ان میں سے دانے نکالے جاتے تھے. دائیں میں چلتے نیچے لکھا کہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار، اسے کھانے دو. اس لیے یہ نہیں کہ سجے کھبے سب کھبے تھا بند، وہ دائیں نہیں ہے، دائیں ہیں، دائیں سائیں کے وزن پر. صحیح پڑھنے سے آپ کو سمجھ لگی کہ یہ بات کیا ہے. اور بھی بڑی مثالیں ہیں، میں 2 مثالیں دی کیونکہ ہم سارے خدا کے کلام کے طالب علم بننا چاہتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم محنت کریں اور آپ کے کلام کو سیکھیں، سمجھیں، جانیں اور اس کے درست ہوئے ٹھہریں. خدا ہم سب کو ان باتوں کی غور و فکر کر دے اور ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم انجیل کی منادی بہتر طریقے سے اور اچھے طریقے سے کرنے والے ہوں. مسیح کے قدرت بڑے نام کے وسیلہ سے آمین. اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور میرے مسیح کو منظور ہوا تو میں اگلے بدھ کو دوبارہ حاضر ہوں گا. ٹیک کیئر اینڈ گاڈ بلیس.